اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم کالی کملی والے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، اس دنیا میں انسانوں پر اور بالخصوص مسلمانوں پر حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں، دقتیں، ناگواریاں یہ سارے آتے رہتے ہیں. اس مختصر سی زندگی میں کبھی خوشی کے لمحات، کبھی آرام و سکون کی زندگی، تو پھر کبھی انہی خوشی کے لمحات پر، خوشی کے سکون کی زندگی پر
ناگواریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے بزرگوں ایسا ہی بنایا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، غم نہ آئے، ہمیشہ خوشی ہی خوشی رہے، تو فرمایا وہ جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے۔ خوشی کبھی نہیں دیکھا، غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی، تکالیف ہی تکالیف، تو فرمایا وہ جگہ جہنم ہے۔ اور دونوں کا مجموعہ کبھی حالات کا اچھا ہونا اور کبھی حالات کا نامناسب ہونا، کبھی صحت کا ہونا، کبھی بیماری کا ہونا، کبھی خوشی کا ہونا تو کبھی غم کا ہونا، اور کبھی وسعت کا ہونا، کبھی تنگی کا ہونا، یہ سارے حالات میرے بزرگوں اسی دنیا پر اور اسی انسانیت پر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس امت کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ یہ سارے آزمائشیں اور یہ سارے حالات ہمارے ساتھ خاص نہیں، ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ پیش آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخلہ مل جائے گا، تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، اس سے پہلے جس طرح لوگوں پر حالات آئے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں، یہاں تک کہ رسول اور پھر ان کے ساتھ رہنے والے جی بے ساختہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یہ اللہ کی مدد یہ قریب میں آئے گی۔ تو یہ سارے حالات پچھلے لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ یمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چاہنے والے جی وہاں کا ظالم بادشاہ مسلط ہوا، کوئی ان کا جرم نہیں، کوئی ان کی خطا نہیں، کوئی ان کا دوستو گناہ نہیں، صرف وہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، جس کی وجہ سے اس ظالم بادشاہ نے اس ساری بستی پر اٹیک کیا، اور پھر یہاں تک کہ ایک بہت بڑا آگ کا گڑھا جو ہے کھود کر فرمایا ان اہل ایمان کو اس میں دھکیل دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے چل رہی ہیں۔ اب حضرات علماء نے فرمایا کہ ان حالات اور پریشانیاں اور مصیبتوں کے جی نزول کا آنے کا سبب کیا ہے؟ پہلی سبب تو وہی ہے کہ جس کو حضرات علماء نے فرمایا، پہلا سبب یہی کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کے ایمان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے ایمان پر کھرے اترے ہیں یا نہیں ہیں۔ عام رواج ہے کہ لوگ ایک معمولی چیز خریدتے ہوئے اسے دیکھتے ہیں۔ جی پہلے زمانے میں گرمی کا موسم آتا تو ہر گھر میں پانی کا ہنڈا ہوتا، تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایلڈیر خریدتے ہوئے آدمی چیک کرتا ہے کہ یہ پانی والا ہے یا پھر زیادہ جو اس کے اندر کھوپرا ہے۔ اور آج کے زمانے میں میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان فلاں ہے، آدمی چکر کر لیتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ جو چیز خریدی جاتی ہے اس پر لکھایا بھی جاتا ہے کہ یہ کتنے سال اس پر وارنٹی ہے۔ جی میرے بزرگوں، چھوٹی چیز خریدتے ہوئے آدمی جی اچھی چیز دیکھتا ہے، ڈپلیکیٹ چیز لینا پسند نہیں کرتا، ڈیمیج چیز پسند نہیں کرتا۔ اور لوگ تو کہتے ہیں
کہ پیسے ذرا زیادہ ہوگے تو پرواہ نہیں، پیسے زیادہ ہوگے تو پرواہ نہیں، چیز ہمنا اچھی ملنا، چیز ہمنا اچھی ہونا۔ آدمی کھانے کے لیے جاتا ہے جی 50-100 روپے زیادہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ مزیدار ہو، ٹیسٹ والا ہو۔ تو جس طرح ہمارا مزاج ہے کہ ہم ہر موقع پر اچھی چیز کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح میرے بزرگوں دوستو اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے بندہ ایمان میں کتنا جی ثابت قدمی کے ساتھ اترا ہے۔ طالوت نے غینم پر جا کر حملہ کیا، بہت چھوٹی سی جماعت تھی، اللہ نے فتح دی، فرمایا اس موقع پر ان کی دعا تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم آپ سے ثابت قدمی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے صبر کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجیے۔ آج اللہ معاف فرمائے، مسلمان کا حال تو یہ ہے کہ حالات جب اچھے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ موٹی مثال میں کہتے ہیں کہ آج کا حال مسلمان کا یہ ہے کہ اجلے کو دے کر اچھل جاتا ہے اور پیلے کو دے کر پسل جاتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ جبکہ میرے بزرگوں دوستو پہلا سبب حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں اپنے اعمال میں کتنا میرا بندہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہے۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی کہ حالات 4 اچھے ہوتے ہیں، 4 جو ہے خراب ہوتے ہیں۔ صحت کا عالم اور خوشی کا عالم، یہ وسعتی کا عالم، یہ اچھا عالم ہے، یہ اچھے حالات ہیں۔ اس پر ماشاءاللہ اللہ کی طرف اس پر بھی رجوع ہونا ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف شکر گزاری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور پھر صحت کے مقابلے میں جی بیماری ہے، خوشی کے مقابلے میں غم ہے، وسعت کے مقابلے میں تنگی ہے، اور حالات جی اچھے ہوں اس کے مقابلے میں نامناسب حالات ہیں۔ فرمایا ان موقع پر وہی جو قوم طالوت نے دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے بزرگوں دوستو ہر حال میں ایمان والا ثابت قدمی کے ساتھ رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کیسے کیسے حالات نہیں آئے، کیسے کیسے آزمائشیں نہیں آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ساری رات ستائے جا رہے ہیں، اور پھر مارنے والے مارتے مارتے تھک رہے ہیں، لیکن یہ مار کھانے والے نہیں تھک رہے۔ فرمایا یہ نہیں حضرت بلال نے فرمایا ارے اسلام قبول کرے تو اتنے حالات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں جس کا غلام تھا اسی کا غلام بن کر رہ جاؤں۔ نہیں، بلکہ فرمایا اسلام کی حقیقت ان کے دلوں میں اتر گئی تھی، ایمان کی قیمت کو انہوں نے پہچان لیا تھا، جس کے مقابلے میں سب کچھ برداشت کر رہے، اور زبان سے ایک ہی جملہ یہ جاری ہے احد احد احد۔ بلال زندگی چاہتے ہو تو ایمان سے ہٹ جاؤ یا اسی حالت میں مر جاؤ۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو ایسا ان کے دلوں میں ایمان اترتا تھا، ایسے ان کے زندگی میں اعمال اترتے تھے کہ فرمایا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے ایمان اور اعمال کو ہلا نہیں سکتی تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے، ذرا ماحول جی مسلمان ذرا ٹیڑھے ماحول میں جاتا ہے، جیسا دیس ویسا بھیس انہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کئی اللہ حفاظت فرمائے غیروں کے تہوار آتے ہیں، فرمایا ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے تہواروں میں شامل۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی پارٹنر ہے اور کوئی جو ہے پڑوس ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے کوئی چیز وہ دے دیا، لے لیے، اسے استعمال نہیں کرے، پھر انہی کے کسی غریبوں کو دے دیے، یہ بات الگ ہے۔ یہ نہیں کہ جو اللہ معاف فرمائے برابر میں جا کر ان کے جو ہے دیوتوں کے سامنے اور پھر جو ہے ان کے سارا کا سارا ان کے ساتھ مل کر گویا انہی کی طرح مشابہت اختیار کیا جا رہا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی جی ہولی کے موقع پر گھر سے نکل کر جاتے جاتے فرمایا کہ جو ہے پان کھاتے ہوئے جا رہے تھے، سامنے بھینس کھڑی تھی، اس پر تھوک دیے اور کہا جا تیری بھی ہولی ہو گئی۔ فرمایا اس بات پر ان کی پکڑ ہو گئی،
تو بہرحال بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے ایمان پر، اعمال پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا۔ اور دوسری چیز حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ان حالات اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کوئی پریشانی اور مصیبت ایمان والے پر آتی ہے تو اس سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں سارے درخت کے پتے درخت سے گر کر درخت خالی خالی رہ جاتا ہے، فرمایا اس طرح اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر کر آخرت کا معاملہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دوسری بات فرمائے کہ ان حالات اور پریشانیوں کا آنا گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی دنیا سے جانے کا بالکل اس کا آخری وقت ہے۔ اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ بستر پر لیٹے لیٹے کہ جو الماری میں زیتون کا تیل رکھا ہے اس تیل کو میں ذرا استعمال کر لوں۔ گویا اب دنیا سے آخری وقت ہے، اس کے جانے کا چند لمحے باقی ہیں، خواہش ہو رہی ہے کہ اس زیتون کے تیل کو استعمال کروں۔ یہ اٹھ کر الماری سے اس تیل کو اٹھانے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے اللہ پاک فرشتوں کو بھیج کر وہ تیل کو گرا دیتے ہیں۔ پھر یہ بیچارہ اب وہ تھوڑی بہت رنج اور پریشانی سے پہنچتی ہے کہ میرا زیتون کے تیل کے استعمال کا ارادہ اور وہ پورا نہیں ہوا، اور اسی لمحے اسی وقت اللہ کا ایک نافرمان ایک بے ایمان دنیا سے جانے کا آخری وقت اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ اب مچھلی کھا کر میں دنیا سے جاؤں۔ اعلیٰ فرشتوں کو بھیج کر اسے مچھلی کے کھلانے کا نظام کر رہے ہیں۔ اب فرشتے واپس جاتے ہوئے آپس میں پہلے تو چلو چرا نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اس میں ذرا برابر نافرمانی اور کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا پورا کرنا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جس طرح کوئی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے۔ نہیں، جو ان کے سامنے بات آتی ہے وہ بات کو پورا کرنے کی لیتے ہیں۔ جاتے جاتے مذاکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی مصلحت سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا فرما بردار بندہ ساری زندگی نیکوکاری کے ساتھ، میرے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ساتھ دین کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان تھا۔ غلطی اور کوتاہی سے ہو گئی تھی، فرمایا اب آخری وقت میں اس کی اس خواہش کو پوری نہ کر تیل گرا کر، تھوڑی سی تکلیف پہنچا کر، اس کے جو تھوڑے بہت گناہ دنیا میں ہو گئے تھے، غفلتیں ہو گئی تھی، وہ ہم نے برابر سرابر کر دیا۔ اب میرا یہ بندہ میرے پاس بالکل پاک صاف ہو کر آئے گا۔ اور پھر وہ ایک بے ایمان ہونے کے باوجود بہت سارے کام اچھے کیا تھا۔ اس لیے بہت سارے اچھے کام میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ غیروں سے بھی لے لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایمان والے کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کوئی اچھا کام اللہ لے لے اور پھر آدمی اللہ کے احکامات سے، نمازوں سے، دین سے دور رہے اور یہ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے مجھ سے ہو گیا۔ یہ بعض دفعہ بعض کام اللہ غیروں سے بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ بے ایمان بندہ ساری زندگی اگرچہ کہ وہ کفر و ضلالت میں تھا، نافرمانیوں میں تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے۔ مچھلی کھلا کر اسے دنیا میں اس کے جو اچھے کام تھے اس کا بدلہ دے کر ہم نے بدلہ برابر سرابر کر دیا۔ اب میرے پاس جب یہ آئے گا، فرمایا اس کا اور میرا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو حضرات علماء نے لکھا ہے حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کا ایک سبب یہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور تیسرا سبب جب اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہیں، ان پر بھی حالات آ جاتے ہیں، ان پر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتے ہیں، تو فرمایا میرے بزرگوں اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا، ہر بندے کا اللہ کے ہاں مقام مرتبہ ہوتا ہے، لم یبلغھا بعملہ، لیکن جب اپنے عمل کے ذریعے سے وہ وہاں تک نہیں پہنچتا، اب اپنے عمل کرتے کرتے اس مقام تک نہیں پہنچتا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کبھی یہ اس کے جان میں، کبھی اس کے مال میں، کبھی اس کے اولاد میں یہ کوئی پریشانی اور مصیبت یہ پہنچا کر فرمایا پھر اس کے بدلے میں جب بندہ صبر کر لیتا ہے، اور میرے بزرگوں دوستو صبر کا جو ثواب بہت اونچا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ دنیا میں خوشحالی کی زندگی زیادہ گزارا ہے، اس کے مقابلے میں ایک پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزارا ہے، اس پریشان اور مصیبت زدہ بندے کو کل قیامت کے دن جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، اسے خوشحال بندہ دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں بڑے بڑے لوہے کی خینچیاں ہوتی اور ان خینچیوں کے ذریعے سے ہمارے جسموں کو کترا جاتا، ٹکڑے کیا جاتا، اور ہم اس مصیبت پر صبر کر لیتے، اور آج ان کی طرح ہم بھی یہ آخرت کا اجر و ثواب پانے والے ہو جاتے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا دوستو آدمی عبادت کر کر، مجاہدہ کر کر، یہ عمل کر کر اس منزل تک نہیں پہنچتا، اس مقام تک نہیں پہنچتا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دیتے ہیں، اور پھر جب آدمی اس پر صبر کر لیتا ہے تو بزرگوں دوستو پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پر اسے پہنچا دیتے ہیں۔ چوتھا سبب حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں آ کر یہ انسان کو متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھ اپنے آپ کو سنبھال لے، کہیں اللہ تجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں چھوٹا سا عذاب کا مزہ چکاتے ہیں تاکہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے لعلہم یرجعون، تاکہ بندہ یہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ علماء نے لکھا ہے حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اور آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اے اللہ اس کے پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ساری دنیا مل کر صرف اور صرف دوا دے سکتی ہے، ساری دنیا مل کر صرف اور صرف تسلی دے سکتی ہے، اے اللہ حقیقت میں اس مصیبت کو دور کرنے والے، اس بیماری اور پریشانی کو دور کرنے والے پیارے اللہ آپ ہی ہیں۔ بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر جا کر میرے بزرگ دوستو یہ حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے حصے میں، اس کے حق میں رحمت بن جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے حالات اور پریشانیاں اور مصیبتوں کے آنے کے بعد باوجود اللہ کے قرب حاصل کرنے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، اور آدمی دور ہو رہا ہے، تو میرے بزرگوں دوستو ڈرنے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں فرمایا عذاب بن کر آئے ہیں۔ تو چوتھی وجہ فرمایا اللہ تعالیٰ حالات بیچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں آنے والے حالات اس سے بڑے اونچے ہیں، اس سے بڑے بڑے ہیں، فرمایا ان حالات کے آنے سے پہلے آدمی رجوع کر لے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیتیں اس کے سامنے آئیں، ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا، پھر بھی یہ منہ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم جی مجرمین سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ آدمی جب اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہوگا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اس کا حشر اندھا بنا کر اللہ اٹھائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ آج میں اندھوں کے ساتھ کیوں اٹھا ہوں، میرا حشر اندھوں کے ساتھ کیوں ہوا جبکہ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها،
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میرے بندے سب کچھ ہوتے ہوئے تو مجھے بھلا دیا تھا، میری آیتوں کو میری نشانیوں کو تو بھلا دیا تھا، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ تو آنکھ رکھتے ہوئے اندھا بنتا تھا، عبرت حاصل نہیں کرتا تھا، آج میں نے تجھے اندھا بنا دیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ حالات اور پریشانیوں سے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، اور اس کے بعد یہ ساری پریشانیوں اور مصیبتوں میں آدمی صبر کرے، ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اللہ کی طرف میرے بزرگوں دوستو رجوع کرتا جائے تو یہ سارے حالات ماشاءاللہ اس کی زندگی میں رحمت بنیں گے ورنہ مصیبت بنیں گے۔ پانچویں اور آخری وجہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرمایا دوستو یہ چاروں چیزوں سے ہٹ کر جب آدمیوں پر پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں تو فرمایا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ آدمی کرتا چلا جائے، گناہوں میں لت پت ہوتا چلا جائے تو فرمایا آنے والی روزی، ملنے والی روزی فرمایا دوستو اسے بند ہو جاتی ہے، گناہوں کی لت پت میں آدمی گر جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوستو جو علم اللہ کی طرف سے اسے ملا ہوتا ہے اسے بھولتا چلا جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ آج اللہ معاف فرمائے کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی، کیا یہ سب حالات دیکھنے کے باوجود ایمان والا اللہ کی طرف رجوع ہوا حقیقت میں؟ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، کیا گھر گھر قرآن کی تلاوت زندہ ہوئی ہے؟ کیا گھر گھر قرآن پڑھنا شروع ہوا ہے؟ فرمایا دوستو یہ سارے اعمال سے ایمان والا دور رہے، اور فرمایا گنتی کے چند لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستو فیصلوں کو بدل لے۔ ہاں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں یہ امت بچتی بچاتی جیتی جلاتی فرمایا کام چل رہا ہے، ورنہ فرمایا پچھلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے ایک ایک گناہ کی وجہ سے فرمایا ان کے چہرے قردۃ خاسئین، بندر اور جو ہے خنزیر کی طرح ان کے چہرے بدل گئے۔ حکم کیا آیا؟ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو، اس کے علاوہ اتوار سے لے کر جمعہ تک تمہیں مچھلی پکڑنے کے لیے پورا جو ہے اختیار ہے۔ اب لوگ کیا کرنے لگے کہ تالاب کے سامنے چھوٹے چھوٹے گڑھے خریدے، تعویل کرنے لگے، ہم تالاب میں نہیں خرید رہے ہیں بلکہ چھوٹے گڑھے جو کھودے اس میں جو پانی آ گیا، اس میں جو مچھلی آ گئی اسے جو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں اور وہاں سے مچھلی پکڑ رہے ہیں۔ فرمایا دوستو ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے ان کی چہرے بندروں کی طرح خنزیروں کی طرح بدل گئے، لیکن اس امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں احسانات ہیں اس میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ تباہ اور بربادی سے بچا لیجئے، ورنہ آج اعمال اللہ حفاظت فرمائے، آج اعمال اتنے بگڑتے چلے گئے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آج میوزک کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ یہ کان میرے بزرگوں یہ ہمارے ماں باپ کے دیے ہوئے نہیں بلکہ ہماری کمائی کے نہیں، بلکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن ان کانوں کے بارے میں، ان آنکھوں کے بارے میں، ان دل و دماغ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسے تم نے کتنا جو ہے صحیح استعمال کیا، کتنا غلط استعمال کیا۔ ارے عجیب قوم ہے جس کے سامنے قرآن جیسا پیارا پیارا نغمہ ہے، قرآن جیسی تلاوت ہے، آج اس امت کا نوجوان قرآن کا دل دادا ہونے کے بجائے میوزکوں کا دل دادا بنتا جا رہا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ کوئی رنڈی، کوئی ناچنے والا فرمایا اپنے ناچنے کی جگہ میں جا کر ناچ گانا کر رہا ہے، میوزک چلا رہا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دین کے نام پر اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، دین کے نام پر میوزک ہو رہا ہے، قوالیوں کے نام پر میوزک ہو رہا ہے، اور فرمایا نعتوں کے نام پر، جلوس اور میلاد کے نام پر میوزک بجایا جا رہا ہے۔ اللہ کے عذاب کو کھلے عام یہ اس مرتبہ ربیع الاول کے موقع پر ایک جگہ باہر جانا ہوا، دیکھ کر دوستو آنکھیں دنگ رہ گئی، میلاد کا نام اور فرمایا ڈانس کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
میرے بزرگوں دوستوں، اس دوسرا اسرائیل پیدا ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اعمال ایسے خطرناک ہیں، ایسے گھناؤنی ہیں نبی کے نام پر، جس نبی نے ان سارے چیزوں کو روننے کے لیے، جس نبی نے ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے طائف کے میدان میں خون سے رنگین ہوئے، احد کے میدان میں فرمایا دندان مبارک شہید ہوئے اور سر خون آلود ہوا ہے، یہ ساری چیزیں میرے بزرگوں ایجاد کرنے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے آئے تھے۔ آج اسی نبی کے نام پر آج کا نوجوان ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہی ہمارے بگڑے ہوئے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت دور ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، 5 اسباب علماء نے لکھے ہیں کہ حالات کی وجہ سے ہم سب کو جو ہے ان کا اطمینان سے بیٹھ کر جائزہ لینا ہے، کہاں کہاں ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ فرمایا دوستو، جہاں جہاں گناہ ہو جائے وہاں فوراً توبہ کر لیا جائے، معافی مانگ لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کل انسان خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، وخیر الخطاء، اور فرمایا سب سے بہترین خطا کار گنہگار التوابون، توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، دین کو صحیح معنی میں سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت میں پڑھیں۔